بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے 2 سبق مکمل ہو چکے، آج تیسرا سبق ہے۔ پہلے 2 اسباق میں ہم نے فعل کی تعریف، فعل کی 3 اقسام، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ان کی تعریفات، اور اس کے بعد فعل ماضی کی 6 اقسام، ان کی تعریفات، اور ان 6 اقسام میں سے جو پہلی 3 اقسام ہیں ان کے آگے جو صورتیں بنتی ہیں اور جو گردانے ہیں ان کی لفظی اور معنوی جو تبدیلیاں ہیں، اس پر ہم مکمل پڑھ چکے۔ آج جو ہم ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری اور ان کی صورتوں اور ان کی گردانوں میں جو تبدیلی ہے لفظاً اور معناً، اس پر جو ہے نا بات کریں گے۔ تو ماضی احتمالی، اس کا دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے۔ فعل ماضی احتمالی یا فعل ماضی شکی، اس کی تعریف آپ پہلے سبق میں بھی سماعت فرما چکے ہیں، دوبارہ سماعت فرما لیں کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں شک کے ساتھ واقع ہوا ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں جو کام ہوا اس میں شک ہو، احتمال ہو، یقین نہ ہو، شک ہے کہ وہ کام ہوا ہوگا، شک کے ساتھ بات کی جائے تو اس کو فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں، کیونکہ گزرے ہوئے زمانہ میں وہ کام جو ہوا ہے اس میں شک ہے، احتمال ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے اس کو فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ اور اس کی 2 صورتیں ہیں، جس طرح پہلے بھی فعل ماضی کی تمام اقسام میں بیان ہو چکی کہ ان میں سے ہر قسم کی یہ 2 صورتیں معروف اور مجہول، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں مثبت اور منفی بیان ہو چکی۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، وہی صورتحال ہے کہ ماضی احتمالی کی 2 اقسام ہیں، معروف اور مجہول۔ جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو معروف ہوگی، اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو مجہول ہوگی۔ معروف لفظ پر ہی آپ غور کریں، معرفت سے بنا ہے، اس کا دوسرا نام معلوم ہے، وہ علم سے بنا ہے، اس کا مصدر علم ہے، اور معروف اس کا مصدر معرفت ہے۔ معرفت کا لغوی معنی ہوتا ہے پہچان، اور علم کا لغوی معنی ہوتا ہے جاننا۔ جب اس فعل سے فاعل کی پہچان حاصل ہو یا فاعل کے متعلق علم حاصل ہو تو اس صورت میں اس کو معروف کہیں گے کہ وہ جو کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، غائب ہے یا حاضر ہے۔ اگر اس طرح کی پہچان حاصل ہو، علم حاصل ہو تو معروف کہیں گے۔ لیکن اگر وہ فعل جو ہے واقع ہوا ہے، اس کو جو کرنے والا فاعل ہے اس سے آدمی جہل رہے، اس کی پہچان حاصل نہ ہو رہی ہو، اس کا علم حاصل نہ ہو رہا ہو، اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کچھ معرفت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو مجہول کہیں گے، کیونکہ ہم فاعل سے جاہل ہیں تو مجہول کہیں گے، اور فعل کی نسبت جو ہے مفعول کی طرف ہوگی۔ اور معروف اور مجہول، ان میں سے ہر ایک کے آگے 2 اقسام ہیں، معروف کی بھی مثبت اور منفی، اور مجہول کی بھی مثبت اور منفی۔ اگر کام ثابت ہو رہا ہو تو مثبت ہے، کیونکہ وہ فعل کا اثبات پایا جا رہا ہے، فعل ثابت ہو رہا ہے، فعل واقع ہوا ہے، فعل پایا گیا ہے تو مثبت ہے۔ اگر فعل کی نفی ہوئی ہے، فعل نہیں پایا گیا، تو اس صورت میں اس کو منفی کہہ دیں گے۔ اور مثبت وہ ہوتا ہے جس میں ما شروع میں نہ ہو، یعنی نفی کرنے والا کوئی حرف جو ہے شروع میں نہ ہو۔ اگر شروع میں ما ہو، اکثر فعل ماضی کے شروع میں ما لگانے سے وہ منفی کا معنی جو ہے نا دے گا۔ ہاں کبھی کبھی جو ہے لا بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر یہی قاعدہ ہے کہ شروع میں ما ہوگا۔ اگر شروع میں ما ہو تو اس کو منفی کہہ دیں گے۔ اب جو ماضی احتمالی ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ فعل ماضی احتمالی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو لفظوں میں کیا پہچان ہے اور معنی میں کیا پہچان ہے؟ تو لفظوں میں یہ ہے کہ شروع میں لعل جو ہے وہ آئے گا، لیکن لعل کے ساتھ یا تو ما ہوگا یا ہو ہوگا، ٹھیک ہے؟
جب ماضی کی جو گردان ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں یا یہاں پر موجود ہے صیغہ ماضی کا، اس کے شروع میں اگر لعل ہو تو اس کو ماضی احتمالی یا ماضی شکی کہیں گے، اور لعل اور اس ماضی کے صیغے کے درمیان یا تو ضمیر ہوگی یا ما ہوگا۔ اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ما ہو تو وہ ہر صیغے کے شروع میں ما ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی لعل ما، لعل ما، یہ جو لفظ ہے لعل علیحدہ اور ما جو ساتھ ملا ہے یہ مکمل گردان میں اسی طرح رہے گا، لعل ما نصر، لعل ما نصرا، لعل ما نصروا، لعل ما نصرت۔ مطلب یہ ہے کہ صیغے جو ہے نا وہ گردان کے بدل رہے ہیں، لیکن لعل ما اسی طرح ہر صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، تو ما اسی طرح رہے گا، لعل ما نصر، لعل ما نصرا، یعنی یہ مکمل گردان آگے آپ پڑھتے جائیں، معروف کی ہو مجہول کی ہو، لیکن لعل ما اسی طرح رہا جب لعل کے ساتھ ما لگا ہوا ہو۔ لیکن اگر لعل کے ساتھ ہو صیغے سے پہلے اور لعل کے بعد ہو یعنی ضمیر ہو، تو وہ ضمیر جو ہے نا وہ ساست بدلے گی، ٹھیک ہے، جس طرح ضمیر آپ کو یاد ہوگی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ضمیر ہے یہ مکمل جو ہے بدلتی جائے گی ساتھ ساتھ، جس طرح صیغہ بدلتا جائے گا، لعلہ نصر، لعلہما نصرا، لعلہم نصروا، لعلہا نصرت، لعلہما نصرتا، یعنی جس طرح صیغہ بدلتا جائے گا آگے آگے اسی طرح یہ سات ضمیر بدلتی جائے، لیکن لعل اسی طرح رہے گا، وہ ہو جو ضمیر ہے وہ بدلتی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو جب ماضی والا جو صیغہ اس کے شروع میں لعل ما یا لعلہ ہو تو وہ ماضی احتمالی والی گردان ہوگی، اس کو فعل ماضی شکی یا فعل ماضی احتمالی کہیں گے۔ لیکن لعل ما جو ہے یہ اسی طرح تمام صیغوں میں اسی طرح رہے گا، لیکن اگر اس میں ضمیر ہے لعلہ تو وہ جیسے جیسے صیغہ بدلتا جائے گا، اگر صیغہ واحد کا ہو تو واحد والی ضمیر ہوگی، اگر تثنیہ کا ہو تو تثنیہ والی ضمیر وہاں لگائیں گے، اگر جمع کی ہو تو جمع والی ضمیر وہاں موجود ہوگی، مذکر کا صیغہ ہو تو مذکر والی ضمیر لگائیں گے، مؤنث کا ہو تو مؤنث والی ضمیر ساتھ لگے گی، اگر غیب کا ہو تو غیب والی ضمیر میں سے کوئی ضمیر آئے گی، اگر حاضر کا صیغہ ہو تو وہی صیغہ جو بن رہا ہے اس میں اس صیغے کے اعتبار سے جو ضمیر آئے گی وہ اس میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لفظوں میں یہ آپ نے پہچان جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے کہ لفظوں میں یہ پہچان ہے ماضی احتمالی کی یا ماضی شکی، اس کو کہتے ہیں کہ شروع میں لعلہ یا لعل ما آئے گا، لیکن لعل ما ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا تمام صیغوں کے ساتھ، البتہ جو ضمیر والا لعلہ ہے جس میں ضمیر ہے وہ صیغوں کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا۔ معنوی طور پر جو تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ اس میں اب جو ہے نا شک والا معنی پیدا ہوگا، احتمال والا معنی پیدا ہوگا کہ شاید اس ایک مرد نے مدد کی ہو، شاید اس ایک مرد نے مدد کی ہوگی، شاید ان دو مردوں نے مدد کی ہوگی، شاید ان سب مردوں نے مدد کی ہوگی۔ تو اب جو ہے نا شاید کا لفظ کیونکہ یہ شک پر دلالت کرتا ہے، یعنی شک ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، مطلب یہ کہ شک کا والا معنی، احتمال والا معنی، شاید والا لفظ استعمال ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا لفظ جیسے شک کی طرف اشارہ ہو رہا ہو کہ یقین نہیں ہے اس بات میں، کہ احتمال ہے کہ اس نے مدد کی ہو، شک ہے کہ اس نے مدد کی ہو، یا شاید اس نے مدد کی ہوگی، یعنی اس طرح۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شک والا یا احتمال والا جو ہے نا پہلو معنی میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی کی تعریف آپ پہلے سبق میں سماعت فرما چکے ہیں، دوبارہ سن لے کہ وہ فعل جس میں کوئی کام تمنا کے ساتھ واقع ہوا ہو، یعنی وہ کام تو گزرے زمانے میں ہوا ہے، گزرے زمانے میں وہ فعل واقع تو ہوا لیکن اس میں تمنا کا بھی اظہار ہو رہا ہو، یعنی وہ کام جو گزرے زمانے میں ہوا ہے اس کی تمنا ایک ظاہر ہو رہی ہو۔ تو ترجمہ میں بھی جیسے یہ دیکھیں کہ کاش اس نے مدد کی ہوتی، کاش یعنی وہ کام جو ہے گزرے زمانے میں اس کی تمنا ہے کہ گزرے زمانے میں کاش وہ جو ہے نا کام ہوا ہوتا، تو مطلب اس میں تمنا، آرزو، ایک دل کی تڑپ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوگی، اس کا ایک جو ہے نا پہلو نما ہوگا ترجمے میں۔ تو کاش اس ایک مرد نے مدد کی ہوتی، کاش ان دو مردوں نے مدد کی ہوتی، ٹھیک ہے۔
میری آرزو ہے کہ کاش جو ہے نا ان سب عورتوں نے یہ کام کیا ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی اس میں جو ہے نا ترجمے میں کاش کا لفظ آئے گا، یا کوئی ایسا لفظ جس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ اس کے دل میں جو ہے تڑپ ہے یا آرزو ہے، دل میں یہ شوق ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو. تو ترجمے میں اکثر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کاش. کاش اس ایک مرد نے مدد کی ہوتی، کاش ان دو مردوں نے مدد کی ہوتی، کاش ان سب مردوں نے مدد کی ہوتی، یا کاش اس ایک عورت نے مدد کی ہوتی. تو کاش کا لفظ استعمال آئے گا. کاش جو لفظ ہے وہ تمنا پر، آرزو پر دلالت کرتا ہے. تو ماضی تمنائی کی بھی آگے دو ہی صورتیں ہیں، معروف اور مجہول. جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، فاعل کی پہچان معرف حاصل ہو تو معروف ہوگا. اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور فاعل سے آدمی جہل ہو تو اس کو مجہول کہیں گے. آگے معروف اور مجہول ان دونوں کی آگے دو صورتیں ہیں، مثبت اور منفی. مثبت اور منفی، اگر کام ثابت ہو رہا ہو تو مثبت کہیں گے، اگر شروع میں کوئی نفی والا حرف موجود ہو، کلمہ موجود ہو اور کام کی نفی کی جا رہی ہو تو وہ اس کو منفی کہیں گے. اسی طرح مجہول کا بھی مثبت اور منفی، کام ثابت ہو تو مثبت، اگر کام کی نفی کی جا رہی ہو تو منفی. تو لفظوں میں ما آ جائے تو منفی کہیں گے، شروع میں ماضی کے صیغوں میں اکثر یہی ہے، اگر ما نہ ہو تو وہ مثبت ہوتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فعل جو ہے یہ ماضی تمنائی والا ہے، کیسے پہچان ہوگی؟ تو اس کے شروع میں لیتا ہو آئے گا یا لیتا ما آئے گا. ٹھیک ہے، جس طرح ماضی احتمالی میں بتایا، یہاں پر بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ما آ جائے لیتا کے بعد تو وہ اسی طرح ہمیشہ برقرار رہے گا تمام صیغوں میں، تمام گردانوں میں. لیکن اگر لیتا ہو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے تو ہو جو ضمیر جو ہے یہ ساتھ ساتھ بدلتی جائے گی صیغے کے اعتبار سے. اگر صیغہ واحد کا ہے تو ضمیر کی واحد کی لگائیں، اگر تثنیہ کا ہے تو تثنیہ کی ضمیر لگے گی، اگر جمع کا ہے تو جمع کی ضمیر لگے گی. اس طرح مذکر مؤنث کا بھی اعتبار کریں گے اور غائب حاضر متکلم کا بھی اعتبار کریں گے کہ اگر صیغہ حاضر کا ہے تو ضمیر بھی حاضر کی، اگر صیغہ غائب کا ہے تو ضمیر بھی غائب کی، اگر صیغہ متکلم کا ہے تو ضمیر بھی متکلم کی. اگر مذکر کا ہے تو مذکر کی ضمیر، اگر صیغہ مؤنث کا ہے تو مؤنث کی ضمیر. تو لیتا شروع میں آئے گا، لیکن لیتا کے بعد ایک چیز ان دونوں میں سے ضرور ہوگی، یا ما ہوگا لیتا کے بعد یا ضمیر ہوگی. اگر ما ہو تو تمام صیغوں کے ساتھ ما ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیتا ما ناصرا، لیتا ما ناصرا، لیتا ما ناصرو، لیتا ما ناصرت. یعنی لیتا ما جو ہے یہ کہ کلمہ اسی طرح رہے گا، صیغے آگے بدلتے رہیں گے. لیکن اگر لیتا کے بعد ضمیر ہے ہو تو وہ ہو جو ہے صیغوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی. لیتا ہو ناصرا، لیتا ہما ناصرا، لیتا ہم ناصرو. یعنی جس طرح صیغہ بدلتا رہے گا اسی طرح ضمیر بھی بدلتی جائے گی. مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی جب ہم یہ گردانے شروع کریں گے. تو معنوی طور پر یہ فرق ہے کہ اب ترجمے میں جو کاش کا لفظ لائیں گے، کاش اس ایک مرد نے مدد کی ہوتی، کاش ان دو مردوں نے مدد کی ہوتی. تو کاش کا جو ہے نا معنی جو اس میں پیدا ہوگا. فعل ماضی کی چھٹی صورت، آخری صورت، وہ ہے فعل ماضی استمراری. یہ قسم ہے. تو ماضی استمراری کی تعریف آپ پہلے سبق میں سماعت فرما چکے، دوبارہ جو ہے دہرا دیتا ہوں کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پایا گیا، یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں ہمیشگی کے ساتھ جاری رہا، جس کا پایا جانا تسلسل کے ساتھ تھا، ہمیشگی کے ساتھ تھا، وہ جاری جو ہے نا مسلسل رہا، کبھی رکا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فعل گزرے ہوئے زمانے میں ہوا بس ختم، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل جو ہے نا ہمیشہ جاری رہا ہو، اس میں کبھی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی استمراری. یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں ہمیشہ جاری رہا، واقع ہوا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ہوتا رہا ہے، اس میں تسلسل رہا، مسلسل ہمیشہ جاری رہا. اس کی بھی آگے اسی طرح پہلے کی طرح دو صورتیں ہیں، معروف اور مجہول. جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو معروف، جب فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو مجہول. اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو صورتیں، مثبت اور منفی. مثبت اور منفی، کام ثابت ہو رہا ہو گزرے زمانے میں تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جاری رہا ہو تو مثبت. اگر نفی کی گئی ہو، شروع میں ما آ جائے اور اس میں کام کی جو ہے نفی کی جائے تو منفی ہے. اس طرح مجہول میں بھی اسی چیز کو خیال کریں گے. اگر کام ثابت ہو رہا ہے گزرے زمانے میں تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جاری رہا تو مثبت. اگر جو ہے نہیں ہوا
نفی کی گئی ہے تو اس کو منفی کہہ دیں گے۔ اب لفظوں میں کیا پہچان ہوگی اور معنی میں کیا فرق پیدا ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے تو فعل ماضی کی قسموں میں سے ایک قسم، لیکن اس میں فعل مضارع کا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے جاری رہنا پایا جائے گا، تسلسل پایا جائے گا، ہمیشگی پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ زمانے والا بھی اس میں تھوڑا سا اشارہ ہوگا جاری رہنے کے اعتبار سے، وقت تو موجودہ نہیں ہوگا گزرے ہوئے میں، لیکن اس میں وہ ایسے ایک جیسے ہر وقت میں وہ جاری رہا، جو بھی وقت گزرا اس میں وہ جو ہے کام جاری رہا۔ اور فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، صیغہ فعل مضارع کا ہوگا، فعل ماضی کا نہیں ہوگا۔ اگر فعل ماضی کا ہوگا تو وہ تو ماضی بعید بن جائے گی، تو صیغہ جو ہے فعل مضارع کا ہوگا، شروع میں کانا داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ فعل ماضی اسم مضارع بنے گی، یعنی کانا ینصرو، یہ لکھا ہوا بھی ہے کانا ینصرو۔ اب ترجمہ جو ہے ترجمے کے اعتبار سے کہ وہ ایک مرد مدد کرتا رہتا تھا، یہ ترجمہ کانا کا مطلب تھا، اور ینصرو یہ اس طرح جاری رہنا جو ہے نا فعل کا وہ پایا گیا کہ وہ ایک مرد جو ہے مدد کرتا رہتا تھا۔ تثنیہ کا صیغہ تو ترجمہ بنے گا وہ دو مرد مدد کرتے رہتے تھے گزرے ہوئے زمانے میں۔ اگر جمع کا صیغہ ہو تو وہ سب مرد مدد کرتے رہتے تھے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام جو ہے نا وہ جاری رہا ہے، اس پر یہ دلالت کر رہا ہے صیغہ۔ تو مضارع کا صیغہ ہوگا فعل مضارع کا، اس کے شروع میں کانا کا اضافہ ہوگا تو یہ فعل ماضی استمراری بن جائے گی۔ جس طرح مضارع کا صیغہ بدلتا جائے گا اس طرح کانا بھی بدلتا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو پہلے صیغوں کے منفی جو بنائی ہے، اس میں جو فعل ماضی کا صیغہ ہے اس سے پہلے ماں لگتا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا ماں جو ہے نا کانا کے شروع میں لگے گا۔ ماضی جو بعید تھی نا اس کو جب منفی بنایا تو کانا کے بعد جو ہے ماں لگا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کانا پہلے موجود ہے اور ماں بعد میں ہے، اور ناصرہ سے پہلے ہے، کانا ماں ناصرہ منفی کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے چونکہ آگے جو صیغہ ہے وہ ہے ہی مضارع کا، ماضی کا نہیں ہے، تو یہ ماضی کے شروع میں ماں لگتا ہے، تو لہٰذا ماضی جو ہے کانا ہے تو کانا کے شروع میں ماں، یعنی ماضی بعید میں کانا کے بعد ماں لگے گا جب منفی بنائیں گے، لیکن ماضی استمراری میں جب منفی بنائیں گے تو کانا سے پہلے ماں لگائیں گے۔ تو معروف اور مجہول کے اعتبار سے یہ گردانیں آپ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں مکمل گردانیں آپ کو کروائی جائیں گی، ان کے بنانے کا طریقہ، معروف کیسے بنائیں گے، مجہول کیسے بنائیں گے، منفی کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے سبق تھا، یہ تیسرا تھا، یہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔